جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم چھٹیوں پہ ہیں، بچوں کے ساتھ سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم بھی چھٹی پہ آتے ہیں۔ لندن میں کچھ دن سے ہیں اور آج میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کا اتفاق ہوا۔ فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ آج بات ہوئی اور مختلف لوگ جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، صحافی جو ہیں وہ مختلف لوگوں سے ملتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام ہی یہ ہوتا ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ ظاہر ہے کہ زردائی صاحب ہوں یا ایون عمران خان صاحب سے بھی ہم ملنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں ملتے۔ باقی مولانا فضل الرحمان ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، سب کے ساتھ ملاقات رہتی ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں بہت سی خبروں کا، بہت سارے جو آئیڈیاز ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہونے جانے والی ہوتی ہیں، ایک اسیسمنٹ مل جاتی ہے، انفارمیشن مل جاتی ہے، یا کچھ ایک ایسے جو ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں، اپنے قارئین کو بتا سکیں کہ پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی معیشت یا جو مختلف شعبے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور صرف صحافیوں کی، سیاستدانوں سے ملاقات نہیں ہوتی، ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے۔ یہاں اتنے جو تارکین وطن ہیں برطانیہ میں بھی اور پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں، ہم مختلف جگہوں پہ گئے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دلچسپ انالیسز اس دفعہ جو ہے دیکھنے کو ملا ہے۔ یہاں پہ ہم تقریباً ہر سال ہی آتے ہیں تو بہت مختلف رد عمل ہے 9 مئی کے بعد، خاص کر کے ہم تفصیلی اس کے اوپر بات کریں گے۔ اینی ویز جو ملاقات میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی، ظاہر ہے اس میں ہم نے مختلف سوالات ان سے پوچھے ہیں۔ پاکستان واپسی، جس کے اوپر وہ پر امید بھی ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے اور اپنی پارٹی کو بھی جو ہے وہ لیڈ کریں گے الیکشنز کے اندر۔ اور اسی طرح سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت جو ہے نا وہ ایک کنسرنز ہیں، اور ہم نے پوچھا ان سے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت جس دیگرگوں حالت میں ہے، اور پی ایم ایل این گورنمنٹ کے جو پرفارمنس ہے یا اتحادی حکومت کی جو پرفارمنس ہے، عوام اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ تو جس کے اوپر ظاہر ہے ان کا یہی جواب تھا کہ بہت مشکل حالات ہیں، معاشی حالات بہت کشیدہ ہیں، لیکن سب کو مل کے جو ہے وہ آگے چلنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر آنا پڑے گا کہ ایک معاشی ایجنڈا جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو ان کی یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ پہلے میں کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر میں اپنی اسیسمنٹ دوں گی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کتنے ہوپ فل ہیں پاکستان کے اس پہ، یا کتنے ان کے کیا ویوز ہیں اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن ہونا ہے، الیکشن ایئر میں آپ اس وقت موجود ہیں، 11 اگست کو آپ کی حکومت نے ختم ہونا ہے، تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جبکہ اس وقت پاکستان کے عوام کے حالات بڑے مخدوش ہیں۔ ایک بڑی جماعت، ایک بڑی سیاسی جماعت، ایک سیاسی حقیقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، اور ایک طرح سے پاکستان کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے 9 مئی کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ بالکل پہلی بار اس طرح کی سچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ان کا یہی تھا کہ جو نیچرل پارٹیز ہوتی ہیں، جو عوامی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ سروائیو کرتی ہیں۔ ان کی جماعت کا انہوں نے کہا کہ میری جماعت جو ہے وہ میرے ساتھ وابستہ رہی ہے اور میری جماعت نے مجھے نہیں چھوڑا، بہت برے ترین حالات کے اندر بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ لوگ رہے ہیں، بلکہ اور لوگ بھی آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اور لوگ بھی ان کی جماعت کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک جو پولیٹیکل سرگرمیاں یا سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں۔ مثلا میرے خیال کل وہ آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات ان کی ہونی ہے یا ہو رہی ہوگی اس وقت، اور اس کے بعد وہ کل دبئی جائیں گے اور پھر ان کو شاید سعودی عرب جانا ہے۔ یہ خبر تو چل بھی چکی ہے، مگر انہوں نے بتایا کہ وہ پھر اس کے بعد عید کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب جائیں گے۔ کچھ اہم ملاقاتیں وہاں پہ بھی ان کی، یعنی کہ دبئی کے اندر بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقات سابق صدر آصف زرداری صاحب سے بھی ہو۔ اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ، اور پھر بار بار جو معیشت تھی اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وقت ہے جس میں کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو معاشی بحران ہے اس کا ایجنڈا اور ڈائلاگ جو ہے اس کا طے کرنا پڑے گا۔ مثلا کچھ دن پہلے شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئے، اور وہ اپنا جو ان کی جو ملاقات ہوئی اس میں جو ہمیں خبر بھی ملی کہ پاکستان آئے اور اپنا جو معاشی ایجنڈا ہے یا جو ڈائلاگ ہے اس کو جو ہے وہ اوپن کریں۔ تو ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ پاکستان آئیں اور
اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے اس کو ملک میں اپنے وطن کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس پہ ان کا تھا کہ بالکل وقت آ گیا کہ جس میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کی جائے اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھا جائے اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے آگے بڑھنے کی. اچھا، اس میں اب میں اپنی آبزرویشنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی لیڈرشپ، مطلب اگر آصف علی زرداری صاحب سے بات ہو آپ کی، یا آپ کی میاں نواز شریف سے بات ہو، یا آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہو، اور حال ہی میں جو یہ ایپیکس کمیٹی بنی ہے معیشت کے واسطے، کونسل جو بنی ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہی بات پہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ ہے معیشت، معیشت اور معیشت. یعنی کہ معاشی جو اس وقت مسائل ہیں اس کے اوپر ایک پوری جو لیڈرشپ ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ متفق ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایک گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس معاملے کے اوپر شروع ہو اور اس حوالے سے بات ہو. اس کا پروسیس شروع ہو گیا، اور آپ ہی نے دیکھا ہوگا کہ ابھی SIFC جو کونسل جو بنی ہے اس نے اپنا کام جو شروع کیا ہے، اور یہ اس نے جو سیکریٹریٹ بن رہا ہے، اس کا جو خد و خال طے کیے گئے ہیں، اس میں آرمی چیف کی بھی اس کے اندر شمولیت ہے، اور پھر ایک پورا معاشی پلان ہے. پھر پاکستان کو آؤٹ آف دا باکس، جو کہ آصف زرداری صاحب کہتے ہوتے ہیں آؤٹ آف دا باکس، ان کی جو ہے وہ اپنا ایک آئیڈیاز پہ کام کرنا ہے. تو یہ تمام آئیڈیاز پہ کام جو ہے یہ کونسل بھی کرے گی، اور ممکنات پاکستان کے جو ہیں وہ ڈھونڈے جائیں گے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ الیکشنز جو کہ لگ رہا ہے کہ یہ میری آبزرویشن ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. اس کے اندر امکانات، کیونکہ اس کونسل کا جو حلقہ ہے یا اس کا جو اختیار ہے، حلقہ اختیار ہے، وہ کافی زیادہ وسیع ہے معیشت کے اعتبار سے. اور پاکستان کو اس وقت جو صورتحال کا سامنا ہے اس میں ظاہر ہے کہ معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو کونسل ہے اس کے اندر بھی جو لگتا ہے ایسے ہے کہ بالکل اس طرح سے ایک جس طرح سے بنگلہ دیش میں ہوا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں یا سٹیک ہولڈرز جو تھے، فوج پہلے آئی، پھر انہوں نے وہ کام کر کے انہوں نے پھر اپنا اختیار جو ہے وہ دے دیا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر بیرکس میں واپس چلے گئے تھے اور ایک معاشی پلان کے اوپر کام شروع کیا تھا، اور پھر بنگلہ دیش آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم ایک جمہوریت ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج اقتدار میں آ جائے، اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے. لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس طرح کی انوائرمنٹ میں جو کہ اس وقت پاکستان کی بن گئی ہے، اس میں ضرور اس خلا کو پر کرنا ہے. ان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھنا پڑے گا، سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا پڑے گا. ان کو ریفارمز کرنی پڑیں گی اداروں کے اندر، ان کو معاشی ریفارمز کرنی پڑے گی، ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کرنی پڑے گی، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرنی پڑے گی. اور اگر وہ یہ کام کرے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا چارٹر آف ڈیموکریسی کو، اور اس میں بالکل ان کو اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہیں، یا ویسے تو وہ کہتے ہیں میں صرف فوج سے بات کروں گا یا آرمی چیف سے بات کروں گا، اگر وہ چاہیں ان کو شامل کیا جائے اور ان کو بھی بٹھایا جائے، ان سے بھی بات چیت کی جائے. وہ بہرحال پاکستان کی ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کی جماعت جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، تو ان کو بھی بٹھانا چاہیے، اور اس کو جو ہے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کو جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس ہونا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ اس پہ کنسلٹیشن شروع ہو چکی ہے، اور یہ کنسلٹیشن آگے بڑھے گی، اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایک جگہ اکٹھی ہوگی. اور یہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہے کہ سپٹمبر کے بعد ہی ہوگا. سپٹمبر تک تو ابھی عدالتوں کا جو معاملہ چل رہا ہے، جس طرح سے ملٹری کورٹس کا معاملہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر روز ہی عدالت میں کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے. اور آج تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت اہم بات کر دی ہے کہ یہ جو کچھ لارجر بینچ بننا تھا یا فل کورٹ کی بات تھی، یہ سب مشاورت عمران خان صاحب کی اور اعتزاز احسن صاحب کی اور چیف جسٹس صاحب کی مشاورت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. جو منیر فاروق کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ کس طرح سے لطیف کھوسہ کی عمران خان سے ملاقات، عمران خان سے اس سے پہلے اعتزاز احسن سے ملاقات، اور پھر دونوں کی چیف جسٹس صاحب سے جو ملاقات ہے اس میں یہ تانے بانے جو ہیں وہ موجود ہے. تو جو بھی تانے بانے ہوں، جس طرح کے بھی تانے بانے ہوں، چیف جسٹس صاحب کو ظاہر ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کے جسے کہنا چاہیے نا کسی قسم کی مہم جوئی کا تو بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا. پولیٹیکل سٹرگل اپنی جگہ پہ ہے، پولیٹیکلی آپ اپنی چیزوں کو وہ ضرور کریں، مگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کو اپنا کام جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا.
تو کچھ اور چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جلد پاکستان میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.